اچھا، لوگ عام طور پر اس کی بھی بہت شکایت کرتے ہیں کہ جتنا بھی کمالیں پورا نہیں پڑتا ہے، بے برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک شخص نے یہی آ کر یہ والی شکایت پیغمبر اکرم سے بھی کی تھی. اچھا، ائمہ کے پاس بھی لوگ یہ والی شکایت لے کے آتے تھے، تو امام یہ کہتے تھے شکایت تم نے. ہمارے چوتھے امام خاص طور پہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ تم ایسے شخص سے اگر شکایت کر رہے ہو کہ جو کہ قناعت کرنے والا ہے، یعنی ہم پر مہنگائی کا کیا اثر ہو سکتا ہے جب کہ ہم اللہ کے قانے ترین بندے. یعنی انسان واقعی اپنی ضروریات کو کچھ اگر محدود کر لے اور تو وہ اس کو قناعت کی صفت جو ہے وہ اگر وہ حاصل کر لے تو بہت اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. مہنگائی کا بہت زیادہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، پہلی ضروریات اس کی کم ہے. بہرحال آیا وہ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ بے برکتی ہے کھانے پی. اس زمانے میں تو کھانے کا ہی بہت بڑا ایشو ہوتا تھا، آج کل اتنا بڑا ایشو نہیں رہا، لوگ غریب سے غریب آدمی اچھا کھا لیتا ہے. تو پیغمبر نے اس سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت سے کیوں غافل ہو، اور کہا کہ اس آیت الکرسی کو جس طعام اور غذا کے اوپر پڑھا جائے گا اور کھانے کی چیز پر پڑھا جائے گا تو اللہ اس غذا اور طعام میں برکت پیدا کر دے گا. خواتین بھی گھر کے کھانوں کو پکاتے وقت اس پر آیت الکرسی پڑھ دیا کریں تو ایک برکت کا باعث بھی ہوگا. اور کھانوں کے ذریعے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنی بیماریاں کھانوں سے پھیلتی ہیں، خاص طور پہ باہر کے جو کھانے وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت اگر کی جائے، اور ایک روایت کے مطابق اگر سورہ قریش کی تلاوت کی جائے تو کھانے کے مضر اثرات سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا. تو کھانے کے اندر بہت سارے مضر چیزیں بھی اس کے اندر جا سکتی ہیں، جراثیم جا سکتے ہیں. تو بہرحال اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اس لحاظ سے یہ بھی ہوا کہ غذا اور طعام میں برکت آ جائے گی. خاص طور پر گھر میں کوئی دعوت کر رہے ہیں، مہمان زیادہ آ گئے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا تو کھانے میں برکت کے حوالے سے اور طعام میں برکت کے حوالے سے، روزی میں برکت کے حوالے سے آیت الکرسی کی تلاوت.